ناظرین، ہمارے آج کے پہلے معزز مہمان یقیناً آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بیشتر ٹی وی چینلز پہ آپ ان کے انٹرویوز، ان کے پروگرامز دیکھ چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اگر ہم معیشت کی بات کریں تو بزنس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں، آپ جی سابقہ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیئرمین سینٹورز مال اسلام آباد ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں سردار یاسر الیاس خان صاحب. السلام علیکم یاسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. جی سردار یاسر الیاس خان صاحب، آپ ہی سے ہم آغاز کرتے ہیں. پاکستان کا معاشی مستقبل، یہ کتنا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ بولنے میں اور سننے میں. کیا لگتا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. ہاں. آپ سمجھیں کہ پاکستان ایک اسپیشلائزڈ فارمولا 1 ریسنگ کار ہے، یا ایک اسپورٹس کار یا ہائپر کار یا سپر کار کہہ سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ میں ڈرائیور کون ہے. تو کیپیسٹی بھی ہے، پوٹینشیل بھی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آپ کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں اور اس کی ریسورسز کو، اس کی عوام کو آپ کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ نے خود بالکل بہترین فرمایا کہ نیئرلی 50% جو ہماری عوام ہے، جو آبادی ہے 35 اینڈ بلو اس کی ایج ہے. تو اتنی را ہیومن ٹیلنٹ اور ریسورس بہت کم ممالک کے پاس ہے، اور اتنی اکثریت میں آپ دیکھیں کہ یو آر لوکنگ ایٹ 230 ملین پیپل. سو اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے. آپ کے پاس رقبہ بھی بہت ہے، 8 لاکھ کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایگریکلچر لینڈ بہت ہے. ان ٹرمز آف پوٹینشیل ہم ٹیکسٹائل سے ہٹ کے ڈیویٹ کر کے اور ڈائیورسفائی کر کے اور بہت سارے صوبوں میں آ چکے ہیں. آئی ٹی میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، سرجیکل اکوپمنٹ میں ہیں، فارما میں ہیں ہم. ریئل اسٹیٹ از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹس ان دا ورلڈ. کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. کیپٹلائز کرنے کے لیے وی نیڈ پالیسی، اور پالیسی کے ساتھ ساتھ وی نیڈ گڈ گورننس، اسٹیبلٹی، جو کہ آپ کی ایک لانگ ٹرم لانجیوٹی کو انہانس کرے گی اور سپورٹ کرے گی. زبردست. سردار یاسر الیاس خان صاحب، جیسے افشین نے کہا، یقیناً چیلنجز بے شمار ہیں. ہم جب بھی شاید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر، کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم یا چیلنجز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو کور کرنے میں ہی لگ جاتے ہیں. اصل میں جو ہمیں چیز پاکستان میں ضرورت ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کی ہے اور فائنینشیل انڈیپینڈنس. اگر اس ملک کے پاس ایڈیکویٹ فنڈنگ ان پلیس ہو، ریزروز ان پلیس ہوں، جو بھی حالات ہوں ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہمارا ڈائلاما یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو یا کیٹاسٹرفی ہو، ہم بار بار مقروض ہو کے مزید لوگوں سے ہیلپ مانگتے ہیں. پاکستان کی وہ کیپیسٹی ہے کہ دنیا کو ایڈ ہم دے سکتے ہیں، لیکن ان حالات کی وجہ سے اور جو بھی ڈائنامکس پاکستان کی بن چکے ہیں لاسٹ 25-30 ایئرس، ہم ایک مقروض اسٹیٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، ابھی فلڈس کی سچویشن آپ کے لیے آپ کے سامنے ہے. اس میں ہم اگین ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن فلڈ سے پہلے بھی ویٹ ہم امپورٹ کر رہے تھے، ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کہیں آپ کی ایسی چیزیں جو پاکستان میں مینوفیکچر ہونی چاہیے آپ امپورٹ کرتے ہیں. ٹیکس کلیکشن پہلے بھی آپ کی ناکافی ہے، صرف 3 سے 4% آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور فلڈ کے بعد شاید وہ بھی کم ہو جائے. اور آئی ایم ایف نے اس نومبر کی اگر بات کریں تو انہوں نے جو ان کی امیڈیٹ میٹنگ تھی وہ پوسٹ پون کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے تب ملاقات کریں گے جب آپ اپنی کنڈیشنز فلفل کریں گے. اور کنڈیشن میں ایک جو مین کنڈیشن تھی وہ تھی ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس، کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن انہینس کرنی ہے. تو ان حالات میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی. پاکستان اگر اس ویشس سائیکل سے نکلے، کیونکہ اگر آپ 23-24 بار جا چکے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، تو یہ نیور اینڈنگ یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے. اور جو آپ کی ڈیٹ جو لائبلٹیز ہیں وہ انہینس ہوئی ہیں، ایمپلیفائی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کا 2018 میں 120 کے قریب تھا ڈالر، آج 220 کے قریب ہے. تو آپ نے جو پے کرنا تھا لیٹس سے آرگیومنٹ سے کہ اگر 1 ارب ڈالر تھا تو آج 3 ارب کے قریب ہوگا. تو یہ جو ڈیٹ بلڈ اپ ہوا، یہ آپ نے اور آپ کی اگلی نسلوں نے پے بیک کرنا ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. اس کے نکلنے کا ایک سمپل حل یہ ہے کہ پاکستان کے پاس انویسٹمنٹ آنی چاہیے. لوکل کیش بھی موجود ہے، آپ پالیسیز وہ بنائیں کہ لوگ اپنے پیسے لوگ نکال کے اکانومی میں انجیکٹ کریں. بینکس موجودہ حالات میں 16% انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہے ہیں. تو مجھے بحیثیت ایک انویسٹر کیا ضرورت ہے پیسے لگانے کی؟ میں تو بینک میں ڈال دوں گا اور بینک مجھے 16% پے کرے گا. کسی بھی ریئل اسٹیٹ میں میکسیمم رینٹل ییلڈ بھی آپ کو 6 سے 7% ملتی ہے سالانہ، بینک 16% دے رہا ہے آپ کو. تو یہ آئیڈیل نہیں ہے ایک مارکیٹ کے لیے. ساتھ ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کو انوائٹ کریں کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں، انڈسٹری میں پیسہ لگائیں، پاکستان میں ٹورزم میں پیسہ لگائیں. اور ہمیں اوورسیز کمپنیز کی ضرورت ہے، ہم جے ویز کی طرف جائیں. پاکستان انڈیویجلی ترقی نہیں کر سکتا، ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے، تب یہ ملک آگے جائے گا. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تھوڑی سی سیاسی، اس وقت جو ماحول ہے، یہ ہم سیاسی انتشار سے نکلیں گے تو پاکستان کی معیشت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہم اپنے مفادات کے لیے ان سیاسی رساکشی میں ایسے خود کو ہم نے پھنسا رکھا ہے کہ ملک کا دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمیں اس سے کوئی فرق؟ آئی ایگری ود یو. دیکھیں، یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، اس کا ایک ہی آبجیکٹیو ہونا چاہیے، وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. اور عوام کو بھی انہی کو سپورٹ کرنا چاہیے جو اس ملک کی بہتری اور ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور ملک ہوگا تو گورن کریں گے. اینڈ جن حالات میں پاکستان کرنٹلی موجود ہے، 7 to 8
بلین کی آپ کے پاس ریزروز موجود ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے. یو آر اے نیوکلیئر نیشن, یو آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر نیشن, آپ کے پاس 5th لارجسٹ آرمی ہے. ہم اگر اپنی بائیلیٹرل ٹائز بہتر کر دیں, انڈیا کی ایگزامپل لے لیں گے, ہمارے ان کے ساتھ ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں, لیکن چائنا اور تھائی لینڈ کے بھی ڈفرینسز ہیں, لیکن ان کا $120 بلین کا ٹریڈ ہے بائیلیٹرل ٹریڈ. ہمارا انڈیا کے ساتھ کم سے کم 37 بلین کا اینول ٹریڈ کیا جا سکتا ہے. ہم اگر اپنے اپنے نیبرس کے ساتھ جو بھی ڈائنامکس ہیں, چاہے ان کے اینڈ کے ہمارے اینڈ کے, اگر ہم ان کو تھوڑا بہتر مینیج کر لیں, آپ تقریباً 7 سے 8 بلین اپنی ڈیفینس پہ سالانہ لگاتے ہیں ڈالرس. آپ اگر بہتر کریں گے تو آپ سے شاید 3 سے 4 تک اس کو کر لیں. وی کین کٹ ڈاؤن آور کاسٹ. ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ہم ان کو ریسٹرکچر کریں. تو ایک جگہ اگر آپ نے 10,000 بندے رکھے ہوئے ہیں, شاید آپ کو 1000 بندوں کی ضرورت ہے, تو فسکل ڈیفیسٹ آپ کا مینیج ہوگا, بیلنس ہوگا, جو کہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ فسکل ڈیفیسٹ میں دیکھیں تو وی کیپ گوئنگ ورس اینڈ ورس. تو یہ بیسکس ہیں, فنڈامنٹلس ہیں, اور آئی تھنک کہ ریسٹرکچرنگ کے لیے اچھی گورننس کی ضرورت ہے, اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوام جو باشعور عوام ہے, ہر چیز سے ویل ورسڈ ہیں, ویل اویئر ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہم ایجوکیٹڈ بھی ہیں. ہمارا ماشاء اللہ لٹریسی ریٹ ان پاکستان از ٹچنگ اوور 60%. تو ہمیں رائٹ فیصلے کرنے چاہیے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے. یقیناً. اچھا, اس میں اگر بات کی جائے, یہ پاک چین دوستی کی بات کریں, سی پیک پروجیکٹ جس کا جو کہ زیر تعمیر ہے, آنے والے وقتوں میں جو کہ ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے کس حد تک, کس قدر یہ بہت بڑا رول ہے اس کا. آئی تھنک پاکستان کے علاوہ تقریباً 70 ممالک ہیں جن کو فائدہ ملے گا اس انیشیٹو کے تھرو. چائنا کے پاس جو ریسورسز ہیں, جو کیپبلٹیز ہیں, وہ ایک جن کی طرح کام کرتے ہیں اور بہت ایفیشینٹ ہیں, افیکٹو ہیں. پاکستان میں نے دیکھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں کتنا انفراسٹرکچر آپ کو بنا کے دے دیا, روڈز بنا دی, اس پورٹ میں ان کا بہت بڑا رول ہوگا. دیکھیے چائنا کا جو ایج ہے وہ ری انجینئرنگ کرتے ہیں. تو کوئی بھی آئیڈیا ہو, پروڈکٹ ہو, وہ دنیا سے لے کے اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کو بہتر کر لیں گے یا سستا کر لیں گے. اکانومیز آف اسکیل کو یوز کرنا وہ جانتے ہیں. تو اگر ان کی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ پاکستان میں آ جاتی ہے, جو کہ آلریڈی آ چکی ہے لیکن مزید انہانس ہوگی. اب موجودہ تقریباً 4 ٹائلس کی فیکٹریز ہیں جو یہاں پہ وہ بنا رہے ہیں. ویکل اسمبلنگ میں وہ آ چکے ہیں, موبائل اسمبلنگ میں لوگوں کو ساتھ JV انہوں نے کر لیے ہیں. یہ صرف اسٹارٹ ہے, ٹپ آف دی آئس برگ, اور بہت ساری پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں جہاں پہ ان کی ہمیں ضرورت ہے. اگر وہ یہاں سے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ چائنا کو تو ہوگا, لیکن ساتھ پاکستان کو بھی ہوگا, کیونکہ پاکستان کی جو بے روزگار عوام ہے ان کو روزگار مل جائے گا. جو یہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ JV وہ کریں گے, ہم ان کے ساتھ گرو کرتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ کمپیل کر لیں ان کو کہ JV از دی اونلی آپشن. وہ یہ الاؤ نہ کریں کہ سول انویسٹمنٹ چائنیز کی اور سول اونرشپ ان کی, اس میں انشور کرنے جیسے مڈل ایسٹ میں ایک ٹائم پہ کیا جاتا تھا کہ 50% اونرشپ پاکستانی انڈسٹری کی ہونی چاہیے اور 90 to 80% امپلائمنٹ پاکستانیز کی ہوگی. ہم یہاں سے سینٹرل ایشیا کے تھرو یورپ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ویکلز از ویری بیسک. اس میں جتنے پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس, لائٹنگ ہے, فرنیچر ہے, ہماری چیز. دیکھیں فرنیچر میں اس لیے بار بار ایگزامپل لیتا ہوں کہ ٹرکی جیسا ملک جس کی آبادی 80 ملین ہے, آپ کے پاس 230 ملین ہے, وہ تقریباً $2 بلین سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں فرنیچر کے لحاظ سے. ہم شاید 50 ملین نہ کر رہے ہوں, جبکہ ہمارا فرنیچر کوالٹی آف فرنیچر بہت بہتر ہے. آئی تھنک دنیا میں ہمارا بیسٹ ہوگا, لیکن اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. ہینڈی کرافٹ, آرٹس اینڈ کرافٹس کی اگر بات کریں, ہمارے پاس مشینز نہیں ہیں, وہ اکوپمنٹ موجود نہیں ہے ٹو ایمپلیفائی. پروڈکشن از آل اباؤٹ والیوم. یہ ساری والیوم کی گیم ہے. اگر آپ سستا بیچیں گے لیکن آپ 1000 یونٹ بیچیں گے, آپ زیادہ کمائیں گے بجائے اس کے کہ آپ 100 یونٹ بیچیں. بالکل. ناظرین, بہت ہی اہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری. اپنے مہمانوں سے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. یاسر صاحب, بہتری کے لیے کیا اقدامات کریں؟ اور چونکہ ہمیں ہمارے جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مایوس دکھائی دے رہے, شاید ان کا ٹرسٹ بریک ہو رہا ہے, ان کو وہ ریگارڈ نہیں مل رہا, جس وجہ سے وہ اس کا انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے. اس میں دیکھیں بہت سمپل حل ہے, ڈونٹ لوز فیتھ. نا امیدی, مایوسی ایک گناہ بھی ہے. بالکل. اور آپ کی جو اپنی پہچان ہے, اصل پہچان آپ کو اپنے ملک میں ملتی ہے. چاہے کوئی بھی پاسپورٹ ہو آپ کے پاس, آپ کے جو روٹس ہیں وہ انٹیکٹ ہوں گے, آپ اپنی جنریشنس کو یہیں پہ لائیں گے, انویسٹمنٹ بھی ہوگی, آپ کی اٹیچمنٹ بھی ہوگی, ایک گھر آپ کا یہاں پہ موجود ہوگا. میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں. جو پاکستان کا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, ون آف دا بیسٹ ریئل اسٹیٹ مارکیٹس ان ورلڈ. رینٹل ییلڈ کے لحاظ سے بھی اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی. کیپٹل اپریسیشن ہمیشہ ہوتی ہے, پرنسپل انویسٹمنٹ آپ کی ہمیشہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے. یہاں ریسیشن میں بھی 2008 کے کرائسس میں بھی ویلیوز ڈکلائن نہیں ہوئی تھی, چاہے فلڈز ہوں, زلزلے ہوں. از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ سیکٹرس. اسی کے ساتھ جو ہماری عوام ہے پاکستان سے یا اوورسیز, دیکھیں انڈیجنس پروڈکشن کی طرف پاکستان اب آ رہا ہے, اس طرف فوکس کریں. ابھی ہم ہینڈی کرافٹ کی بات کریں تو $600 بلین کی مارکیٹ ہے. سو وی جسٹ ایٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. پاکستان کے ساتھ جو ایشو ہے کہ وی اونلی ہیڈ اباؤٹ 74 ایئرس, جبکہ آپ ان ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں جو کئی 100 سال ہم سے آگے ہیں. لٹرلی ایون ان ٹرمز آف انڈیپینڈنس کئی 100 سال کی ہسٹری ان کے پاس موجود ہے. تو پاکستان ری انجینئرنگ کی طرف آ رہا ہے, انوویشن کے لحاظ سے انکریمنٹل گروتھ کی طرف ہم آ رہے ہیں. ہم وہ ٹیسٹڈ
ٹرائڈ آئیڈیاز کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ای کامرس کی طرف پاکستان آ چکا ہے, ہم نے پروڈکشن کی طرف آنا ہے, اپنی انڈسٹری کی طرف آنا ہے, ایس ایم ایز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. اور میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, پروفیسر سے بھی بات کر رہے تھے ڈفرینٹ یونیورسٹی سے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اکیڈیمیا انڈسٹری کو انہینس کریں, جو ان کا لنکیج ہے. ہم جو دیکھیں ایس ایم ای کی پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ کی اسٹرینتھ موجود ہے, اور جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 20% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان کو ہمیں انہینس کر کے 40-50-60% تک لے کے آئیں. جی ڈی پی میں بہت بڑا رول ہوتا ہے ان کو فائنینسنگ ایک بزنس مین دے سکتا ہے. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں میں اب پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے, آپ لوگ یہاں سے باہر نہ جائیں, ایکسپوجر کے لیے, ایجوکیشن کے لیے جائیں, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ دنیا بہت بہتر ہے یا بہت آگے ہے ہم سے. گراس لکس گرینر آن دی ادر سائڈ. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیوں نہ اس گھاس کو گرین کر کے دیکھیں, وہ پوٹینشیل یہاں پہ بھی موجود ہے. زبردست, کیا خوبصورت. میں سے بہت شکریہ سردار یاسر الیاس خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہمارے باقی معزز مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ان کے ساتھ انشاءاللہ مزید ان ڈیٹیل ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.